یہ ان دنوں کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے جو فرضی نہیں ہے، جو میں لکھنے جا رہی ہوں اور جو میں لکھتی رہوں گی۔ مجھے یاد ہے وہ گلی اور وہ ریت سے بھری سڑک جس پر ہم بہت سے بچے کھیلتے تھے۔ شام ہوتے ہی ہم اپنے اپنے گھروں سے نہا دھو کر نکلتے اور سڑک کے بیچوں بیچ جمع ہو جاتے۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے دیکھتے، جس کے زیادہ اچھے نظر آتے یا جو کپڑوں میں زیادہ اچھا نظر آتا ہم اس کو آنکھوں میں داد دیتے۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ جو ہم میں زیادہ اچھا لگتا وہ اس دن بلا وجہ ہی سب سے زیادہ پکارا جاتا۔ ہم میں سے کوئی بھی جس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا وہ جان رہا ہوتا کہ آج وہ اچھا لگ رہا ہے۔ لہٰذا اکثر ہم سب کی یہی کوشش ہوتی کہ اچھے جوتے اور اچھے کپڑے پہن کر ہر شام گلی میں اترا کریں۔ یہ ہوتا رہتا، ہماری دوستیاں بھی گھٹتی اور بڑھتی رہتی، ہمارے کھیل روز نئے نئے ہوتے اور ہم بہت سے کھیل کھیلتے ہوئے اکثر یہ بھول جاتے کہ ہم میں سے آج کا ہیرو کون ہے۔ اکثر گھروں کو واپس جاتے ہوئے ہم اتنے صاف نہیں رہتے، لیکن جو صفائی یا اچھا لگنے کے نمبر پہلے لے جاتا وہ آنکھوں میں داد لیتا رہتا۔ اس دن بھی ہم کوئی کھیل کھیل رہے تھے کہ ہم میں سے ایک جو اب تک نہیں آیا تھا ہمیں اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتا نظر آیا۔ ابھی تک ہم اس فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ کون آج کا ہیرو ہے۔ وہ درمیان کے گھروں سے نکل کر آنے والی رانو تھی۔ اس کی آنکھیں سرمے سے بھری ہوئی تھیں اور بال سرخ ریبن سے بندھے تھے اور سفید موزے اس کی ٹانگوں سے اوپر چڑھے تھے۔ اس کے جوتے بالکل نئے اور کالے تھے۔ ہم سب نے جو ابھی سر جوڑے کسی کھیل کے ابتدائی حصے کے بارے میں سوچ رہے تھے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے بال جو اس کی ماں نے یا اس کی پھوپھی نے باندھے ہوں گے، جیسا کہ ہم سب کے کوئی نہ کوئی گھر میں باندھتا تھا، گول گول لہراتے ہوئے اس کے بازوؤں سے ہوتے ہوئے شانوں کے نیچے سے بھی آگے آ رہے تھے۔ وہ ہمیں اپنی کہانیوں میں پڑھنے والی یا سنائی جانے والی کوئی ننھی پری نظر آ رہی تھی۔ سب برا مار کر اس کی طرف بڑھے۔ میں بھی اس کی طرف بڑھی، مجھے بھی وہ اچھی لگی تھی۔ حالانکہ مجھے صبح سے، چونکہ آج چھٹی کا دن تھا، لہٰذا خوب جم کر خود کو تیار کرنے کی مہلت ملی تھی۔ میں نے خوب رگڑ رگڑ کر منہ دھویا تھا اور اپنی بڑی بہن سے اپنے گمریالے اور نہ سنبھلنے والے بالوں کی کس کس کر چوٹیاں بنوائی تھیں، جن کو باندھتے ہوئے میری بہن نے میرے سر میں کئی دھپیں لگائی تھیں۔ مجھے اپنا سرخ رنگ برا لگتا تھا۔ اگر میرے چہرے پر سرخی نہیں ہوتی تو میں بھی رانو کی طرح گوری ہوتی، لیکن میں تو گوری ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور سرخ اینٹ کی طرح اکثر نظر آتی تھی۔ لیکن خیر، آج رانو نمبر لے گئی تھی اور اب سب رانو کے گرد جمع تھے۔ رانو کے اسکول میں آج کھیل کا دن تھا اور اس میں وہ ایک نیا کھیل سیکھ کر آئی تھی۔ ہم سب غور سے اسے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک لڑکا، ایک لڑکی، اس نے سب کی جوڑی بنا دی تھی، جس میں ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی کی ٹانگ ایک دوسرے سے باندھ کر دوڑ لگائی جائے گی۔ جو آگے نکل جائے گا وہ ہارے ہوں کی پیٹھ پر سواری کرے گا، یا پھر دوسرے دن اپنی پاکٹ منی سے جو اسکول جاتے ہوئے ملتی ہے ٹافیاں کھلائے گا۔ یہ طے ہوا اور جوڑے بن گئے اور دوڑ شروع ہو گئی۔ میری جوڑی سبز آنکھوں والے رحیم کے ساتھ بنی۔ رحیم دبلا پتلا، لمبی گردن والا
اور ملگجی سی جلد والا رانو کا بھائی تھا۔ وہ اپنا ساتھی مجھے بنتا دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا بھی تھا۔ میں بھی مسکرا دی تھی۔ فیصلہ رانو نے کیا تھا جو سب کو آج اچھی لگی تھی، لیکن جب دوڑ شروع ہوئی تو میں اور رانو کا بھائی ہر بار جیتے۔ میں بھی رانو کے بھائی کی طرح لمبی، پتلی اور سرخ جلد والی تھی۔ اس کھیل میں بہت مزہ آتا۔ اب اکثر یہ کھیل کھیلا جاتا، یہ جوڑی ایک دوسرے کے نام سے پکاری جاتی، بلکہ اب تو ہر کھیل میں رانو کا بھائی میرا پارٹنر بنتا۔ یوں بھی ہوتا جب ہم بچوں کا کھیلنے کو دل نہیں چاہتا تو جوڑیوں میں اس طرح بٹ جاتے جس طرح پہلے دن بٹے تھے، اور ادھر ادھر کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے۔ ایک شام جب ایسے ہی دلہے دلائے ہم سب اپنے گھروں سے نکلے تھے اور جوڑیوں میں بٹے، آج پھر وہی 3 ٹانگوں والی ریس کھیلنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سڑک میں ایک لال گاڑی داخل ہوئی اور وہ بالکل ہم لوگوں کے سامنے آ کر رک گئی۔ پچھلے دروازے سے ایک پیلے رنگ کی گیردار فراق، جس میں اندر چنٹ دار بکرم نے اسے اور بھی پھلا دیا تھا، پہنے ہوئے ایک لڑکی تیزی سے نکلی اور ہمارے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف مجھے گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر اس نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں زمین پر پیچھے کی طرف جا پڑی اور ریت میں لت پت ہو گئی۔ اس نے اسی تیزی سے وہ رسی جو ابھی رانو کے بھائی کے ہاتھ میں اس ارادے سے تھی کہ وہ میری اور اپنی ٹانگ باندھتا، اس کے ہاتھ سے کھینچ کر خود اپنی ٹانگ رانو کے بھائی کی ٹانگ سے باندھ لی۔ میں حیران زمین پر پڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اور سارے بچے دم بخود اس کی اس حرکت پر اور مجھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن مجھے دھکا دینے والی لڑکی جو پیلے فراق اور پیلے چمکیلے جوتوں میں تھی اور رانو کی طرح نیلی آنکھوں والی تھی، لیکن جس کی جلد رانو سے زیادہ سفید تھی، پھولوں والا ہیئر بینڈ لگائے ہوئے، سب کو اپنی اس حرکت کے باوجود اچھی اور نئی لگ رہی تھی۔ میں بھی سب کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھتے ہوئے اس شام کی سب سے اچھی لگنے والی لڑکی کی طرف دھکا کھانے کے باوجود خود کو جھاڑ پونچھ کر بڑھی۔ رانو نے سب کو بتایا کہ وہ اس کی پھوپھی زاد ہے اور رانو کا بھائی اس کے ہوتے ہوئے کسی کا پارٹنر نہیں بن سکتا۔ میں موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک طرف کو ہو گئی تھی اور کسی اور کے ساتھ 3 ٹانگوں والی ریس کھیلنے میں جٹ گئی تھی۔ یہ تو وہ دن تھے جب ہم سب اس گلی میں چھوٹے تھے، اور پھر بغیر دن اور رات گنے ایک ایک کر کے بڑے ہوتے گئے، اور اس بڑے ہونے کے دوران یہ بھی جانتے گئے کہ پارٹنر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب کو شاید وہ لڑکی کبھی نہیں بھولی جس نے ایک شام مجھے دھکا دیا تھا اور رانو کے بھائی کو اپنا پارٹنر بنایا تھا۔ رانو کی پھوپھی زاد دوسرے شہر میں رہتی تھی اور کبھی کبھی ہمارے کھیلوں میں شریک ہوتی تھی۔ وہ جب آتی اکثر مجھ سے لڑنے پر تلی ہوتی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے میں رانو کے بھائی کی پارٹنر بن جاتی ہوں۔ ہمارے وہ کھیل اگرچہ اب ختم ہو چکے تھے، لیکن اب بھی کبھی اسکول یا کالج جاتے ہوئے، اس سڑک کو پار کرتے ہوئے جب ہماری ایک دوسرے سے مڑبھیڑ ہوتی اور جو اچھا لگ رہا ہوتا اس پر ویسے ہی آنکھوں میں پسندیدگی کی نگاہ ڈالتے اور داد دے رہے ہوتے۔
اب بے پناہ کتابوں کی پڑھائی نے ہمیں کبھی جمع ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب کوئی ہیرو نہیں بن سکتا تھا، وقت بھی بہت سا گزر گیا تھا۔ پھر تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کون کہاں گیا۔ اب بس یہ ہوتا کہ اس سڑک پر، کسی گھر میں، کسی شادی بیاہ میں جب جمع ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچان کر ہنس دیتے۔ ایسی ہی کسی شادی میں مجھے پتہ چلا تھا کہ رانو کی پھوپھی زاد کی شادی ہو گئی ہے۔ رانو کی پھوپھی زاد رانو کے بھائی کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنانا چاہتی تھی، لیکن رانو کی ماں اور اس کی ماں کے درمیان ہمیشہ کی انبن نے رانو کی پھوپھی زاد کو کہیں دور دیس بھیج دیا تھا، جہاں رانو کی پھوپھی زاد کلس کلس کر زندگی گزارنے لگی تھی۔ رانو کا بھائی اب چوڑا، چکلا، تانبے کے برتن جیسے گول منہ والا مجھے اکثر سڑک سے گزرتے ہوئے نظر آتا۔ وہ جب مجھے ملتا میرا دل اندر ہی اندر کھولنے لگتا۔ لیکن رانو جب مجھے کبھی سڑک پر ملتی تو اپنی پھوپھی زاد کے بارے میں ضرور بتاتی، جس کے لیے اس کے بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس کے تڑپنے کے باوجود اسے دوسری جگہ بیاہتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ پھر ایک دن رانو سے پتہ چلا رانو کی پھوپھی زاد بھاگ کر آ گئی تھی۔ وہ اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس کے ساتھ زبردستی باندھ دی گئی تھی۔ شاید بھائی نے اسے کوئی امید ضرور دلائی تھی، ورنہ کیا؟ میں نے دھیمے حیرت سے پوچھا۔ ورنہ وہ اپنے شوہر سے طلاق نہیں مانگتی۔ اس کے 3 بچے بھی ہو گئے تھے۔ پھر کیا؟ گھر والے سب اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ لیکن ایک رات جب بھائی بھی گھر والوں کی طرف ہو گیا، اس رات میری پھوپھی زاد نے زہر کھا لیا۔ کیا؟ میری حیرت اب چیخ رہی تھی۔ ہاں، یا شاید سب نے مل کر۔ رانو روتی ہوئی اب اپنے راستے پر چل پڑی تھی اور میں اس کی پیٹھ جٹ پٹے میں غائب ہوتے ہوتے دیکھتی رہی۔ ایک شام جب میں گھر سے باہر اس کھڑکی پر ننھے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر میں ان بچوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی، تم 3 ٹانگوں والی ریس کھیلتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے، 3 ٹانگوں والی ریس؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ اور میں خوش ہو رہی تھی، یہ ابھی تک 3 ٹانگوں والی ریس کے بارے میں نہیں جانتے۔